محب الدین تیوری نے الریاض النظرہ میں لکھا، دنیا میں بھی جب کوئی بادشاہ بنتا ہے تو وہ پہلا خطبہ دیتا ہے، پہلی تقریر کرتا ہے، حکومت کی پالیسیوں کا اس سے پتہ چلتا ہے۔ جاؤ اپنوں کی دیکھو، میں نے کتاب کا نام بتایا الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ، اٹھا کر دیکھو۔ پہلے صاحب ممبر پر بیٹھتے ہی خطبہ دیا، لوگو انا مثلکم، میں تم جیسا ہوں۔ اب پتہ نہیں سامنے کون بیٹھے ہوئے تھے، کوئی ملنگ بیٹھا ہوتا تو کہہ دیتا بابا جب ہم جیسا ہے تو وہاں کیا کر رہا ہے، یہاں آ کر بیٹھنا۔ جب ہے ہی ہم جیسا تو وہاں کیا کر رہا ہے، کہا میں تم جیسا ہوں۔ جب دیکھنا مجھ پر شیطان سوار ہو گیا تو میری پیروی چھوڑ دینا۔ جہالت کا اقرار ہے، علم کی خواہش ہے۔ یہ جہالت کا اقرار ہے، علم کی خواہش ہے۔ خدا کی قسم اسے شیعہ کہتے ہی نہیں ہیں جو صحابہ کا دشمن ہو، شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو صحابہ کا غلام ہو۔ اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ کرام عرش پر ہوں تو ستارے ہیں، زمین پر ہوں تو ہدایت کے مینارے ہیں، قرآن کے ساتھ ہوں تو قرآن کے پارے ہیں، اہل بیت کے ساتھ ہوں تو سارے ہمارے ہیں۔ غلط کہتا ہے مولوی کہ شیعہ صحابہ کو برا کہتے ہیں، مجھے علی کی قسم شیعہ نہ صحابہ کو برا کہتا ہے نہ برے کو صحابی کہتا ہے۔ ہم نہ صحابہ کو برا سمجھتے ہیں نہ برے کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابی کی عظمت بہت بلند ہے، صحابی کا مقام بہت بلند ہے۔ دوسرے صاحب منبر پر بیٹھے اور بیٹھتے یہ جملہ کہا، لوگو میں پہلے والوں سے برا ہوں۔ کتنی سچی بات کہی ہے۔ اور پھر سیاست کر گئے، بعد والوں سے اچھا ہوں۔ جب تک دیکھنا صحیح جا رہا ہوں تو پیچھے چلنا، جب دیکھنا کہ ٹیڑھا ہو گیا ہوں تو سیدھا کر دینا۔ جہالت کا اقرار ہے، علم کی خواہش ہے۔ تیسرے صاحب منبر پر بیٹھے، پہلے خطبے میں کہا اللہم انت عالم و انی شریف ہوں، مالک تو جانتا ہے میں شریف ہوں، انی جاہل میں جاہل ہوں، مجھے علم عطا فرما۔ پہلے نے کہا کہ جہالت کا اقرار ہے، علم کی خواہش ہے۔ دوسرے نے کہا جہالت کا اقرار ہے، علم کی خواہش ہے۔ تیسرے نے کہا جہالت کا اقرار ہے، علم کی خواہش ہے۔ کل کا دن آیا، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، علی منبر پر بیٹھنے کے لیے گھر سے نکلے، لوگوں نے سمجھا سونے کا تاج ہوگا، چاندی کی عبا ہوگی، لیکن محمد کا امامہ سر پہ رکھ کے، ابراہیم کی عبا دوش پہ رکھ کے، ادریس کے نالین قدموں میں پہنے ہوئے علی نے پہلا قدم اٹھایا، کائنات کا سر چکرایا، دوسرا قدم اٹھایا، دونوں جہان پہ قیامت آئی، تیسرا قدم اٹھایا، تسلیس پرستوں پہ قیامت ٹوٹی، علی نے چوتھا قدم اٹھایا، عیسیٰ چوتھا آسمان چھوڑ کر علی کی قدم بوسی کے لیے آیا۔ علی نے آخری آدمی تک نتیجے پر توجہ، علی نے چوتھا قدم اٹھایا، عیسیٰ چوتھا آسمان چھوڑ کر علی کی قدم بوسی کے لیے آیا۔ علی نے پانچواں قدم اٹھایا، پنجتن کی غیرت سمٹ کر علی کی آنکھوں میں آئی۔ علی نے چھٹا قدم اٹھایا، شہجہاد کی بلندیاں علی کے قدموں پر نچھاور ہونے لگی۔ لوگوں نے پہلے کیا کیا تھا، رسول بیٹھتے تھے منبر پر، بعد میں آنے والے نے ایک سیڑھی چھوڑ دی۔ بھئی جب وہ خود کہتے ہیں کہ میں اس جگہ کے اہل نہیں ہوں، چھوڑ دی جگہ، میں احترام کرتا ہوں۔ دوسرے آئے، انہوں نے ان کی جگہ بھی چھوڑ دی، تیسرے آئے، انہوں نے ان کی جگہ بھی چھوڑ دی۔ اب منبر ختم، اب علی کو بیٹھنا پڑتا نیچے، باقی والوں کو کھودنا پڑتا گڑھا۔ اگر یہ احترام کا سلسلہ جاری رہتا تو اب خلیفہ کھو میں بیٹھتا، جگہ تو تھی نہیں۔ علی چلے، پورے مجمع کی نظر، سیڑھی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، لوگوں کے دل ڈوب گئے۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، دلوں کی دھک دھک کے انداز تیز ہوئے۔
तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, लोगों की गर्दनें झुक गईं, हत्ता कि अपने वक्त का मोहम्मद उस जगह पर आकर बैठा जहां पैगंबर बैठते थे, और बैठते ही जहालत का ऐलान नहीं किया, आवाज दी सलूनी। पूछो क्या पूछना चाहते हो। लोगों में खुसर पुसर शुरू हुई। एक आदमी बातें कर रहा था, अली कहते खड़ा हो, पूरी तवज्जो आखिरी आदमी तक। ये आपस में गिटमिट क्या कर रहा है, मेरी तरफ देख, मैं अबू तालिब का बेटा हूं, क्या मसला है। कहा या अली आपने मिंबर की तौहीन कर दी। कहा कैसे। कहा रसूल के मिंबर पर पांव रख दिया, नबी के मिंबर पर पांव रख दिया। अली मुस्कुरा के कहते हैं जाहिल कितना बदबख्त है, ये तो लकड़ी का मिंबर है, मैंने तो दोष मोहम्मद पर कदम रखे। ये तो लकड़ी का मिंबर है, मैंने तो दोष पैगंबर पर कदम रखे। उठा के देखो सूरह नमल, हत्ता इज़ा अतौ अला वादी अन्नम्ल क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम ला याति मिन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु वहुम ला यशऊरून फतबस्सम ज़ाहिका मिन क़ौलिहा। अल्लाह का नबी है सुलेमान चूंटियों की वादी से गुजरा। एक चूंटी ने देखा, कहा चूंटियों अपनी अपनी बिलों में चली जाओ, कहीं सुलेमान तुम्हें रौंद कर चला ना जाए। खुदा की कसम सुलेमान गुजरा तो चूंटी किबला, सुलेमान गुजरा तो चूंटी कह रही है छुप जाओ, कहीं रौंद कर न चला जाए। इसी वादी से अली गुजरा, साथ सुलेमान नहीं था, फखरे सुलेमान था, सलमान जैसा सहाबी साथ था। अली जैसे वादी में पहुंचे, पूरी तवज्जो, एक मर्तबा वही चूंटी कहती है अय्युहन नमलो उखरजो मिन मिसाकिनकुम, बिलों से बाहर आ जाओ, जिस अली का चेहरा देखना जियारत है वो अली आ गया। जिस अली का चेहरा देखना। आएगा नारा अली मौला का, लेकिन तवज्जो चाहता हूं। मौलवी बड़ा चर्चा करता है, यूसुफ बड़ा खूबसूरत, यूसुफ बड़ा प्यारा, यूसुफ बड़ा खूबसूरत। अच्छा मैं किसी मौलवी से कुरान रख के पूछना, नबी ने कहा है कि यूसुफ का चेहरा देखना इबादत है। तवज्जो न्याज हुसैन तवज्जो फरमा, कभी नबी ने कहा कि यूसुफ का चेहरा देखना इबादत है। का नजरो इला वजह अली यब्नो अबी तालिब इबादा, अली का चेहरा देखना इबादत है। क्यों? फर्क पता है क्या है? यूसुफ लाख हसीन सही, लेकिन यूसुफ का चेहरा याकूब नबी के बेटे का चेहरा है, अली का चेहरा अल्लाह का चेहरा है। अली पूरी ताकत से, अली दोनों हाथ उठाकर अली का नाम लिया करें, नाराए हैदरी। चूंटियों अपनी अपनी बिलों से बाहर निकल जाओ, अली आ गया है, जियारत करो। सुलेमान आए, कहा तो छुप जाओ, कहा क्यों? कहा रौंद करना चले जाए। मौलवी कहता है मैं नबी जैसा, रात नबी जा रहे हैं, साथ में लश्कर है, कोई तो लश्करी भी सुनता चूंटी की आवाज को कि नबी ने क्या कहा है। जब तुम आवाज सुनने में बराबर नहीं हो, देखिए मैं आपको मिसाल दूं, कायनात में कोई भी पैदा हो, मुफ्ती आजम क्यों ना हो, जब भी पैदा होगा तो नजस होगा। बल्कि जैदी साहब कहते थे अकेला खुद नजस नहीं होगा, जगह भी नजस, मां भी नजस, पैदा एक हुआ नजस तीन हो गए, खुद भी नजिस हो गया, जगह भी नजिस हो गई, मां भी नजिस हो गई। जब तक गुस्ल नहीं दोगे पाक नहीं होगा। अब मैं आपको फिका का मसला बताऊं, शिया सुन्नी उलमा से पूछें, कुत्ता मर जाए, अगर कुत्ता कहीं मर जाए, हुक्म है शरीयत का, टांग से पकड़ो, आबादी से दूर फेंक कर आओ, ताकि बदबू न फैले, ताफुन न फैले। एक बुलंद आवाज से सलवात भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कैसे लगे? अच्छा एक आहिस्ता सलवात भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुत्ता मर जाए तो शरीयत कहती है टांग से पकड़ो, आबादी से दूर फेंक करो, वापस आओ, हाथ धो लो, पाक। शरीयत का मसला। मुल्ला मर जाए,
ٹھنڈا ہونے کے بعد ہاتھ لگاؤ، غسل واجب. یعنی اتنا نجس ہو گیا کہ جس نے ہاتھ بھی لگایا اس پر بھی مس میت کا غسل واجب ہو گیا. میری سمجھ نہیں آتی، مولوی پیدا ہو تب بھی نجس، مر جائے تب بھی نجس، یہ درمیانی حصہ محمد جیسا کیسے ہو گیا؟ دو نجاستوں کے درمیان رہنے والا میرے نبی جیسا کیسے ہو گیا؟ کہ اپنی اپنی بلوں میں چلے جاؤ، کہیں نبی کا لشکر تمہیں روند کرنا چلا جائے. نبی نے کہا اس چونٹی کو میرے پاس لاؤ. قصص الانبیاء کی ساری کتابیں. چونٹی آئی نبی کی ہتھیلی پر اور دیکھ کر پوچھا تجھے مجھ سے خطرہ ہے؟ سردار تھی، بے عقل سردار نہیں تھی. پاکستان نہیں ہے کہ بے عقلوں کو سرداریاں دے دی جائیں. دیکھ کے کہتی ہے اللہ کے نبی آپ سے خطرہ نہیں ہے، آپ کے لشکریوں سے خطرہ ہے. پتہ چلا خطرہ جب بھی ہو، چونٹی کو ہو، دسترخوان کو ہو، نبی سے نہیں ہوتا، نبی کے لشکریوں سے ہوتا. کہا آپ سے خطرہ نہیں ہے. اور خدا کی قسم اس جملے پر توجہ کیجئے گا کہ اللہ کے نبی اس بھرے لشکر میں معصوم تو ایک آپ ہیں، غیر معصوم سے تو مجھے ڈرنے کا حق ہے، معصوم سے کیسے ڈروں؟ اب یہ جملہ اٹھا کر دیکھیے تاریخ میں، نبی فرماتے ہیں تو افضل ہے یا میں؟ پوچھ کون رہا ہے سائیں؟ حضرت سلیمان ابن داؤد کہ جس کا تخت ہوا میں اڑتا ہے، جو جنوں کا بھی نبی ہے، انسانوں کا بھی نبی ہے. تو افضل ہے یا میں؟ پوری توجہ ایک ایک آدمی کی، تو افضل ہے یا میں؟ دیکھ کے کہتی اللہ کے نبی اگر حق کہوں تو یہ ہے کہ اس وقت تو میں آپ سے افضل ہوں. نیاز حسینی جملے پر توجہ کر لینا. اس وقت تو میں آپ سے افضل ہوں. کہا دلیل پیش کر. کہا اللہ کے نبی آپ کے قدم ہیں مٹی پر، میرے قدم ہیں نبی کی ہتھیلی پر. اور اندھے ملا تجھے سلیمان کی ہتھیلی پر بیٹھی ہوئی چونٹی تو نظر آ گئی، محمد کے دوش پر کھڑا ہوا علی نظر نہیں. اب علیم مولا، علیم مولا، علیم مولا، دونوں ہاتھ اٹھا کر پوری طاقت کے ساتھ علیم مولا، علیم مولا، علیم مولا، زبان کے ساتھ دل بولا علیم مولا، علیم مولا، علیم. نعرہ حیدری. پوری دنیا کہہ رہی تھی یا علی مبارک ہو. علی چپ. سارے کہہ رہے یا علی مبارک ہو، یا علی مبارک ہو. یا بوڑھا سلمان اٹھا، ایک دیکھ کے کہتا سلمان تو مبارک نہیں دے گا؟ کہا یا علی میں بھی مبارک دوں گا لیکن ان جاہلوں کی طرح نہیں دوں گا. سنگ ایسے تو 10ویں درجے پر نہیں ہے سلمان، عقل اور شعور رکھتا تھا. آگے بڑھا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے سلمان مبارک کیسے دیتے. بوڑھا صاحبی کمر ٹھیک کر کے کہتا ہے خلافت تجھے مبارک ہو، تجھے علی نے قبول کر لیا ہے. تجھے مبارک ہو، اے خلافت تجھے مبارک ہو. کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بھائی تشریف لے آئے ہیں، دامن وقت کی غربت میرے بھائی کی مولا اس عظیم عبادت کو قبول فرمائے. بس ایک جملہ کہتا ہوں، قسمت علی کی خود ابو الفضائل اور بیٹی ام المصائب. کائنات میں علی جتنا امیر کوئی نہیں اور زینب جتنی غریب کوئی نہیں. اجرکم اللہ. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. میرے استاد مرحوم نے کہا تھا علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب قبلہ نے کہ نہ جانے کتنے ہیں آنسو غم حسین کے نام، نہ جانے کتنے ہیں آنسو غم حسین کے نام. یہ بات اب تو سمندر بھی سوچتا ہوگا. ساری دنیا ہے روئی حسین کو، لیکن جیسے زینب روئی ہے ایسے تاریخ میں کوئی نہیں رویا. عزاداران امام مظلوم، بس میں 4 جملے اپنی بی بی کے پڑھ کے منبر چھوڑ رہا ہوں. 1 سال کی قید نبھا کر واپس مدینے کے باہر آ کر سید سجاد سے پوچھتی ہے سجاد یہ کون سا شہر ہے؟ سندھ کے غیور مومنوں، میں مصائب میں ایک فکر دے کر جانا چاہتا ہوں. 17 سے زیادہ مقامات تاریخ میں ہیں جب لوگوں نے علی کی بیٹی کو نہیں پہچانا.
راستے کی کنیزوں نے نہیں پہچانا, کوفے میں قرآن پڑھنے والیوں نے نہیں پہچانا. حد ہو گئی ہے. جب واپس آئی ہے نا اور اپنے گھر میں بیٹھی تھی, شوہر دیکھ کے کہتا ہے اپنی بیٹیوں سے, کلثوم ہے میری بیوی کی بیٹی کا نام, دیکھ کے کہا بیٹا کلثوم میں نے نہیں کہا تھا کہ جب بھی کوئی سائلہ آئے تو زیادہ دیر بچھایا نہ کرو؟ نہیں پہچانا شوہر نے, کنیزوں نے نہیں پہچانا, غلاموں نے نہیں پہچانا, زندان میں ہندا نے نہیں پہچانا, قدم قدم پر کسی نے نہیں پہچانا. مجھے ایک بات کا جواب دو غیور شیعہ, سنی شیعہ بھائیوں, بات سمجھ میں آتی ہے, لوگوں نے نہیں پہچانا بی بی کو. مجھے قرآن کے 30 سپاروں کی قسم, مجھے علی کی عصمت کی قسم, میں نے سید سجاد کا ایک جملہ پڑھا, کیوں نہیں پہچانا لوگوں نے بی بی کو؟ مجھ سے پوچھو کیوں نہیں پہچانا بی بی کو, تو میرا چوتھا امام فرماتا ہے, معصوم عصمت فرماتی ہے کہ جیسے جیسے ہم شہروں میں پہنچتے, ندا دینے والا اعلان کرتا, کوئی ہے جس نے خیبر کا بدلہ علی سے لینا ہو؟ کوئی ہے جس نے خندق کا بدلہ علی سے لینا ہو؟ اگر مصلے پر یاد آ جائے تو یہ جملہ دعا ضرور دے لینا. میرا معصوم غیور امام رو کے کہتا ہے کہ جب یہ جملے کہا جاتے تھے تو لوگ جھولیوں میں پتھر بھر کر چھتوں پر چڑھ جاتے تھے, پتھروں کی بارش ہوتی تھی. امام فرماتے ہیں جب بارش رکتی تھی میں پھوپھی کو نہیں پہچانتا تھا, پھوپھی مجھے. جن کے مذہب ماتم جائز ہے, گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو عزادارو, فضائل سنا کرو امیر بن کر, مصائب سنا کرو غریب بن کر. صادق امام کا فرمان ہے ایسے رویا کرو جیسے ضعیف ماں جوان بیٹے کی لاش پر بیٹھ کر روتی ہے. عام مصائب نہیں ہے حسین کا. ابھی محرم قریب ہے, 1 مہینے کا فاصلہ رہ گیا. مدینے کے کسی گھر میں مجلس ہوتی تھی, ایک ضعیفہ آئی ایک دن یکم محرم کو, اور اس گھر کی مالکن سے وہ مستور دیکھ کر کہتی ہے تیرے گھر میں حسین کی مجلس ہوتی تھی, اس سال نہیں ہوگی؟ تو وہ مالکن کہتی ہے میری ایک کنیز تھی جو میرے گھر کے کام کرتی تھی, وہ اس سال انتقال کر گئی ہے, میں کام کاج کر نہیں سکتی, لہذا اس سال امام حسین کی مجلس میرے گھر نہیں ہوگی. وہ پردے دار رو کے کہتی ہے اگر تیری کنیز کے کام میں کر دوں تو؟ جملہ میں کہہ گیا, جو کام تیری کنیز کرتی تھی اگر میں کر دوں تو؟ کہا تب حسین کی مجلس کرواؤں گی. کہا اچھا. سارا دن سید بیٹھے ہو مجھے معاف کرنا, وہ مستور آتی جھاڑو دیتی, صفے عزا بچھاتی, برتن صاف کر کے نیاز پکاتی, ہر آنے والے کا دروازے پر استقبال کرتی, ساروں کو نیاز کھلاتی, پھر گھر کی صفائی کر کے چلی جاتی. 10 دن وہ آتی رہی, مجلس ہوتی رہی. 11ویں دن سلام کرنے کے لیے آئی تو اس نے دیکھ کر کہا بی بی, گھر کی مالکن کہتی ہے بڑی شریف محسوس ہوتی ہو, آج تک تو نے میرے گھر کا پانی تک نہیں پیا, میرے گھر میں کھانا تک نہیں کھایا, یہ تھوڑی سی نیاز ہے, یہ مجھ سے قبول کر لے. تو نے بڑی خدمت کی ہے حسین کی مجلسوں میں میری. جب اس نے نیاز کو آگے کیا تو ایک مرتبہ بی بی کی نظر حسین کی مرکت کی طرف پھر گئی. کہا حسین کیا کبھی مائیں بھی بچوں کی خدمت کی اجرت لیا کرتی ہے؟ ارے ضعیفہ میں حسین کی ماں, میں فاطمہ زہرا, میں نے چکیاں 20 کے حسین کو پالا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. میں حسین کی ماں ہوں. مائیں کبھی اولاد کی خدمت کی اجرت نہیں لیا کرتی. عزادارو اس بیوی کو خوش کرنے کے لیے آنسو ضرور بہایا کرو. کم میں ایک آیت اللہ شہیدی موجود ہیں, جا کر ان کی زیارت کرو. انہوں نے خواب میں بیوی کو دیکھا کہ بیوی کے دونوں ہاتھ پہلو پر ہیں. وہ سید زادہ آیت اللہ پوچھتا ہے بی بی کیا ابھی تک زخم مندمل نہیں ہوا؟ تو رو کے کہتی ہے اے آیت اللہ, اے میرے بیٹے, اے سید, جب میرے بیٹے حسین کو مومن روتے ہیں تو میرے زخم کا درد ہلکا ہو جاتا. مولا آپ کے آنسو قبول کرے. ثانیہ زہرا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں نے, بس 1 منٹ یا 2 منٹ, لوگوں نے علی کی بیٹی کو نہیں پہچانا. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر, قبلہ مصائب سننے والے لوگ ہیں آپ, تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا بی بی نے مدینے کو کیوں نہیں پہچانا. کبھی سوچنا نیاز حسین, لوگوں نے نہیں پہچانا بی بی کو. بات سمجھ میں آتی ہے. یہ قبلہ بی بی نے مدینے کو کیوں نہیں پہچانا؟ اپنا شہر تھا نا, اپنا شہر تھا, نہیں پہچانا. کیوں نہیں پہچانا؟
اب اگر جملہ سمجھ آئے تو تم پر آنسو واجب ہیں. اس لیے نہیں پہچانا کہ علی کی بیٹی نے مدینہ کبھی دیکھا ہوا نہیں تھا. کبھی نانا کا شہر دیکھا ہوتا تو پہچانتی. اپنا شہر بھی نہیں دیکھا ہوا تھا. روتے اسی لیے ہیں کہ یہی بیوی 36 شہروں میں چادر مانگتی گئی ہے. کہا سجاد اگر مدینہ ہے مجھے نانا کی قبر پر لے جا. پہنچی. علامہ مجلسی جیسا عالم لکھتا ہے نزلت زینب من الجمل کما نزلت عباس من الفرس. نانا کے روزے پر اونٹ سے ایسے گری جیسے غازی گھوڑے سے گرا تھا. پھر اٹھی نہیں ہے, بیٹھ گئی. کہا ساری زیارت کر لو, میں آخر میں زیارت کروں گی. حجرہ فارغ ہوا. کہا سجاد خالی ہو گیا حجرہ؟ ہاں پھوپھی اماں. علی کی علی بیٹی اٹھی, دیوڑی رسول میں ہاتھ ڈالا. مولا امام حسین تمہیں رسول کی دیوڑی کی زیارت کرائے. علی کی علی بیٹی کافی دیر چپ کھڑی رہی. 1 گھنٹہ چپ رہنے کے بعد 4 جملے کہے. چوتھے جملے پر میں قبلہ و کعبہ کو منبر دے رہا ہوں. کھڑی رہی چپ. 1 گھنٹے کے بعد پہلا جملہ رو کے کہتی ہے زمانے کا رسول زمانے کا رسول باغی کی بہن سلام کہتی ہے. کیا سن رہے ہو دادا؟ مولا تمہیں سلامت رکھے, مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. مولا میرے استاد کے درجات بلند فرمائے. زمانے کا رسول باغی کی ضعیفہ بہن سلام کہتی ہے. آگے بڑھی, قبر سے آواز آئی بیٹا کون کون سے ظلم ہوئے؟ رو کے کہتی ہے نانا پچھتائے گا وہ ظلم جو زینب پہ نہیں ہوا. پچھتائے گا وہ ظلم جو زینب پہ نہیں ہوا. تیسرا جملہ, علی کی بیٹی نے گٹھڑی کو کھولا, حسین کے خون بھرے کرتے کو نکالا اور 1 مرتبہ کرتا رسول کی قبر پر بچھایا. قبر رسول میں زلزلہ آیا, پیغمبر کمر تک باہر آئے اور کہا زینب حسین کی قمیض اٹھا لے, حسین کی قمیض اٹھا لے. بی بی زینب رو کے کہتی ہے نانا بس, مرد ہو کر چادر برداشت نہیں کر سکے, مجھے دیکھ نانا. میں 70 قدم پر سر پہ قرآن رکھ کے کہتی رہی نہ مارو. نانا تجھ سے قمیض برداشت نہیں ہوئی. نانا میں 70 قدم پر کھڑی دیکھتی رہی. آخری جملہ عزادار و نیاز حسین دیکھ رہا میری طرف. علی کی بیٹی پیچھے ہٹی اور کہا نانا اگر تیرے پہلو میں یہ 2 نامحرم نہ ہوتے تو آستینوں سے کپڑا ہٹا کر تجھے دکھاتی کہ 36 شہروں میں کس طرح سے ہتھ کڑیاں پہ